بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درس گاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد انڈیا۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اس کے ضمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 2210 سے آغاز کر رہے ہیں اور ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، ابواب القدر، تقدیر کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء من التشدید فی الخوض فی القدر۔ حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجمحی حدثنا صالح المری عن ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما نقع في وجنتيه الرمان فقال ابی هذا امرتم ام بهذا ارسلت الیکم انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا ای هذا الامر عزمت علیکم الا تنازعوا وفي الباب عن عمر وعائشة وانس هذا حديث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث صالح المری له غرائب يتفرد بها۔ تقدیر کا بیان۔ تقدیر میں بحث کرنا منع ہے، کیونکہ جو ایمان مفصل ہے اس میں ذکر ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی تقدیر پر، چاہے وہ خیر ہو یا شر، خیر و شر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، اور تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ البتہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے۔ سورہ فاتحہ کو خیر کا آسان الفاظ میں بھلائی کی نسبت، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اور برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرنا چاہیے، اپنی طرف اور شیطان کی طرف کرنا چاہیے۔ اسی کی قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ وہ جنات کی ایک ٹکڑی کے پاس سے، ایک جماعت کے پاس سے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا، اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آگے آتا ہے کہ اور ہم نہیں جانتے کہ اشرٌ ارید بمن فی الارض، کہ زمین پر بسنے والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے، البتہ بھلائی کی نسبت، خیر کی نسبت، اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اگرچہ کہ شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہی ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف صرف خیر کی کرنا ہے۔ اور اللہ نے بندے کو خیر اور شر کے دونوں راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنت کی طرف جانے والا راستہ بھی اللہ نے واضح کر دیا اور جہنم کی طرف پہنچانے والا راستہ بھی بتا دیا، اور انسان کو عقل دیا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے جس راستے کو اختیار کرنا چاہو اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی خالق ہے اور ان کے افعال کا بھی خالق ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا طریقہ اور مسلک یہ ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بندہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے سب۔ اور اس سلسلے میں دو فرقے ہیں، ایک فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے مقدر میں بندہ وہی کرتا ہے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے، اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ بندہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ بندہ ہی کرتا ہے، اللہ لکھا بلکہ نہیں کر رہا بندہ، بلکہ بندے کو اختیار ہے، مکمل اختیار کا مالک ہے بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں مسلک بھی غلط،
خود اپنے کاموں کو انجام دینے والا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے جو کچھ بھی. تو بہرحال یہ دونوں بھی فرقے گمراہ ہیں، غلطی پر ہیں، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندے کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کے افعال کا بھی خالق اللہ ہی ہے. اللہ نے خیر اور شر کو پیدا کر کے بندے کو عقل عطا فرمائی اور عقل کے ذریعے خیر کا راستہ اختیار کرنے کا اس کو اختیار دیا کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے عقل کی رہنمائی کے ذریعے وہ خیر یا شر جو جس راستے کو اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے. قدریہ جبریہ. ہاں، قدریہ ایک ہے جو بندے کو قادر کہتے ہیں کہ بندہ خود اختیار رکھتا ہے، قدرت ہے بندے کو اچھائی اور برائی کے کرنے پر. اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، وہ جبریہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر پوچھا کہ بندہ قادر ہے یا عاجز ہے، مجبور محض ہے یا قادر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا پیر اٹھاؤ، ایک قدم اٹھاؤ. تو وہ شخص اپنا قدم اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب دوسرا قدم بھی اٹھاؤ. تو وہ شخص سمجھ گیا کہ بندہ بالکل مجبور بھی نہیں ہے اور بالکل قادر بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو کچھ قدرت بھی عطا فرمائی ہے اور کچھ مجبور بھی رکھا ہے. بہرحال تقدیر میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا اور تقدیر میں بحث کرنا بھی شرعاً منع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم تقدیر کے بارے میں باہم گفتگو کر رہے تھے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا اسی بات کے لیے میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس بارے میں تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا تو ہلاک ہو گئے. میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس بارے میں بحث مت کرو، جھگڑا مت کرو. اس باب میں حضرت عمر، عائشہ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی سند یعنی صالح مرری کی روایت سے پہچانتے ہیں. صالح مرری سے کئی غریب روایات بھی مروی ہیں جن میں وہ متفرد ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں اور اختلاف چل رہا ہے، جھگڑا تقدیر کے بارے میں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر غصہ ہو گئے اور چہرہ اقدس انتہائی سرخ ہو گیا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں. یعنی آپ کے حسن و جمال کی عکاسی کی جا رہی ہے، یہاں پر آپ کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ غصہ ہو گئے، غضبناک ہو گئے تو چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. یعنی انتہائی حسین و جمیل آپ نظر آ رہے تھے. تو آپ انتہائی غصے میں آ کر صحابہ سے فرمائے کہ کیا تم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث کرو؟ پھر حضور آگاہ کر دیے، صحابہ کو تنبیہ فرما دیا کہ ہرگز تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پہلے امتیں، پچھلی امتیں تقدیر کے بارے میں کلام کرنے کی وجہ سے، گفتگو کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئی ہیں. تقدیر کے بارے میں بہرحال بحث نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے بندے کو نیک عمل کرنا چاہیے. جیسے آگے احادیث میں آئے گا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جنتیوں کی اور دوزخیوں کی فہرست تیار ہو چکی ہے، اب نہ کسی میں کمی ہوگی نہ کسی میں زیادتی ہوگی. تو ایک صحابی پوچھے افلا نتقل اذن، جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہم جنتی ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم دوزخی ہیں تو پھر ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرو، عمل کرنا بندے کا کام ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی کام آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. کوئی نیکی کے کام کر رہا ہے، آسانی کے ساتھ کر رہا ہے، بغیر کسی دشواری کے، مشکل کے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو نیکی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہر ایک کے لیے وہی عمل آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. حدیث نمبر 2211 حدثنا یحیی بن حبیب بن العربی حدثنا المعتمر بن سلیمان حدثنا ابی عن سلیمان العامش عن ابی صالح عن ابی هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه اغويت الناس واخرجتهم من الجنة فقال آدم انت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه اتلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل ان يخلق السماوات والارض قال فحج آدم موسى
وفی الباب عن عمر وجندب هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث سلیمان التیمی عن الاعمش وقد رواه بعض اصحاب الاعمش عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وقال بعضهم عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی هذا الحدیث من غیر وجه عن ابی هریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، عالم ارواح میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مباحثہ ہوا، مناقشہ ہوا، بحث ہوئی، بات چیت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، پھر آپ کی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف کے ذریعے چن لیا، منتخب فرما لیا۔ کیا آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے قبل میرے لیے لکھ دیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سر حضرت آدم علیہ السلام گفتگو میں، بحث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس باب میں حضرت عمر اور جندب رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اسی سند یعنی سلیمان تیمی کے واسطے سے اعمش سے حسن غریب ہے۔ بعض راویوں نے اس روایت کو اعمش ابو صالح اور انہوں نے ابو ہریرہ کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا، اور بعض نے اعمش سے اس طرح روایت کیا کہ انہوں نے ابو صالح اور انہوں نے ابو سعید کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عالم ارواح میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کیا، آپ کے فضائل بیان کیے پہلے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ کی ذات گرامی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی خاص روح پھونکی، آپ کو یہ فضائل اور یہ کمالات عطا کیے، لیکن آپ کی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت کے باہر نکال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور مصلحت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرما دیا تھا کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آپ یاد کیجیے اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا مقصود تھا اور آپ کو خلیفہ بنانا مقصود تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ اس کے بعد پھر جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اس درخت کے قریب چلے گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ سے وہ لغزش نہ ہوتی تو سب جنت میں ہوتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات بیان کر کے فرماتے ہیں کہ آپ مجھ پر ایک ایسے عمل کی وجہ سے ملامت کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے لکھ دیا تھا۔ تو اس حدیث شریف میں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے، بحث میں، مباحثے میں، گفتگو میں، بات چیت میں، کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تقدیر کی قسمیں بیان کی گئی کہ تقدیر مبرم ہے، اٹل تقدیر جو ہے، جس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، وہ تقدیر الہی ہے، تقدیر مبرم جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم نہیں بدل سکتا۔ البتہ ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لکھ دیتا ہے کہ بندہ اگر فلاں نیک عمل کرے گا، صدقہ اور خیر خیرات کرے گا تو اس پر یہ آفت آنے والی ہے، وہ ٹل جائے گی، یہ مصیبت اس کی دور ہو جائے گی۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے، آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خیر اور شر پر ایمان رکھے، اس کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس بات کا یقین کامل رکھے اور نیک اعمال کرتے رہے، کیونکہ نیک اعمال کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ حضور فرمائے، ایک صحابی جب عرض کیا کہ جب جنتیوں کی فہرست بن چکی ہے، دوزخیوں کی فہرست بن چکی ہے، یہ طے شدہ امر ہے کہ اتنے جنتی ہیں اور اتنے دوزخی ہیں، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ جنتی ہے تو بغیر عمل کے بھی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی ہے تو عمل کر کے بھی دوزخ میں جائیں گے۔ تو حضور فرمائے ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل کرتے رہو۔ بندے کا کام ہے عمل کرنا، اور اللہ کا کام ہے اس کو توفیق دینا نیکی کی۔ تو بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ
جہاں تک ہو سکے بندے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال اختیار کرے، اور نیکی کی نسبت، خیر کی نسبت اگر اپنی ذات سے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، یا کسی بھی قسم کا نیکی کا کام ہو رہا ہے، تو یہ کہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس کی مدد سے ہے، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی شر صادر ہو جائے، برائی صادر ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، تو اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت کرے، یعنی میرے نفس کی شرارت سے ایسا ہوا ہے، یا شیطان کے بہکانے سے ایسا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 2212، باب ما جاء فی الشقاء والسعادۃ۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا شعبۃ عن عاصم بن عبید اللہ قال سمعت سالم بن عبد اللہ يحدث عن ابیہ قال قال عمر یا رسول اللہ ارأیت ما يعمل فیہ امر مبتدع او مبتدع او فیما قد فرغ منہ قال فیما قد فرغ منہ یا ابن الخطاب وکل میسر اما من کان من اہل السعادۃ فانہ یعمل للسعادۃ واما من کان من اہل الشقاء فانہ یعمل للشقاء۔ وفی الباب عن علی وحذیفۃ بن اسید وانس وعمران بن حسین ھذا حدیث حسن صحیح۔ بدبختی اور خوشبختی کا بیان۔ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب بندے کی تخلیق ہوتی ہے، جنین میں جب ہوتا ہے بچہ، پیٹ میں جب اس کے روح وغیرہ پھونکنے کا مرحلہ آتا ہے، تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، شقی ہے یا سعید ہے لکھ دیا جاتا ہے، جنتی ہے دوزخی ہے، سب اس وقت طے شدہ چیزیں ہیں، یہ لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو عمل کرتے ہیں کیا یہ نیا پیدا ہوتا ہے یا نئے سرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یا ان باتوں میں سے ہے جن سے فراغت ہو چکی ہے؟ یعنی بندے جو کام کر رہے ہیں، جس وقت کام کر رہے ہیں اس وقت لکھا جاتا ہے، یا جو لکھا جا چکا ہے وہی کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، یعنی اے عمر، یہ ان باتوں میں سے ہے جن سے فراغت ہو چکی ہے۔ یعنی بندے جو کچھ اعمال کر رہے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور جو نیکیاں کریں گے، جو گناہ کریں گے، جو برائیاں کریں گے، یہ سب آلریڈی لکھی جا چکی ہیں تقدیر میں۔ یہ چیزیں، ایک بندہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا پورا بایو ڈاٹا سمجھے تیار ہے، پورا اس کی ہسٹری پوری لکھی جا چکی ہے۔ یہ جب بندہ کرتا ہے تو اس وقت نہیں لکھا جاتا، بلکہ جو کچھ بندہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیا۔ تب یہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ بندہ جو ہے ویسا ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بندہ اپنی کوشش سے اس کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کرنا چاہیے، تقدیر میں تو جو ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا، جی، لیکن ہم کو جو اختیار دیا گیا ہے، برائی کے کاموں سے روکا گیا ہے، نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جی، تو ہم کو نیک کام کرنا چاہیے، اطاعت کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ جیسا کہ ابھی آپ فرمائے پہلی حدیث میں جس کی وضاحت آپ فرمائے مفتی صاحب، جی، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بندے کے لیے جو مقرر کر چکا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش بھی کرنا چاہیے اچھے کاموں کی۔ کیونکہ اسی حدیث میں آ رہا، دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ بندہ کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے یا جو لکھا جا چکا ہے وہی کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو لکھا جا چکا ہے وہی کر رہا ہے، اور بندہ جو کرنے والا تھا اللہ نے وہی لکھا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے وہ بندے کیا کام کرنے والے ہیں، کیسے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اسی کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ نیکی کے لیے پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے نیکی کا کام مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرنا اور ان پر عمل کرنا جس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے اگر وہ پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے وہ آسان ہے۔ جو شخص خوش بخت لوگوں میں سے ہے وہ اعمال سعادت کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اور جو بدبختوں میں سے ہے وہ شقاوت کے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی بدبختی کے کام کرتا ہے۔ ایک مولوی صاحب، ایک واقعہ بیان کیا گیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مولوی صاحب تقدیر کے عنوان پر تقریر کر کے واپس ہو رہے تھے، تو ایک نوجوان شرارتی قسم کا ان کے پیٹھ پر ایک دھپا رکھا پیچھے سے آ کر، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ مولویوں کا اور دینی لائن کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے ہی ایک نوجوان شرارتی شریر قسم کا ایک شخص آ کر ان کے پیٹھ پر ایک دھپا رکھا، تو حضرت پلٹ کر دیکھے تو نوجوان نے کہا کہ ابھی تو آپ تقریر کیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، آپ کو ایک دھپا پڑے گا، آپ کو ایک مار پڑے گا بول کر۔
تو بزرگ فرمائے کہ میں اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دھپا کیوں لگا مجھے، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے لیے کس بدبخت کا انتخاب ہوا ہے۔ تو جو شخص جس کام کے لیے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے وہی کام آسان ہے۔ اس کام کے لیے کس بدبخت کا انتخاب ہوا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر اس طرح اگر کہہ کر بندے اگر برائی کریں گے تو کیا ہوگا پھر ان کا انجام؟ ان کو آخر میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو بہرحال تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی کر رہا ہے، نہیں بندہ جو کچھ کرنے والا ہے وہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ بندہ کیا کیا اعمال کرے گا۔ تو اسی لیے اب بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں اور ائمہ کرام کے کہ وہ لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، لیکن اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ کوئی علم دین کے لیے پیدا کیا گیا تو اس کو علم سکھانا، سیکھنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی کے لیے اگر وہ پیدا کیا گیا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ کوئی بدبختی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، غنڈہ گردی کے لیے یا شرارت کے لیے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو اس کے لیے وہ کام آسان ہے۔ جیسے آج کے دور میں جو برائی عام ہو چکی ہے، قتل و غارت گری کا ماحول ہو چکا ہے، راؤڈی شیٹرز وغیرہ، ان کے لیے وہ کام آسان ہے۔ تو جو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہے۔ البتہ جو اہل سعادت میں سے ہے، نیک بختوں میں سے ہے، جس کا شمار سعداء میں، سعید لوگوں میں کیا گیا ہے، وہ سعادت مندی کے کام کرتا ہے، اور جو بدبختوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بدبخت لکھ دیا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں ہی، تو وہ بدبختی کے کام کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2213 اخبرنا حسن بن علی الحلوانی حدثنا عبداللہ بن نمیر ووکیع عن الاعمش عن سعد بن عبیدۃ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی قال بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ينكث في الارض اذ رفع رأسه الى السماء ثم قال ما منكم من احد الا قد علم قال وكيع الا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا افلا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دوران کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور زمین کرید رہے تھے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کرید رہے تھے، اچانک آپ نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا، پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں معلوم ہو چکا ہے، یا وکیع کے الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ ایک راوی جو بیان کرتے ہیں الا کتب مقعدہ، مگر اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، ہر ایک کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم توکل نہ کر لیں؟ جب ایسی ہی بات ہے تو ہم بے نیاز ہو کر نہ بیٹھ جائیں، یعنی عمل سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کیا؟ پوچھے صحابہ، کیا ہم عمل سے بے نیاز ہو جائیں؟ یعنی جب جنتی ہیں تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی صورت میں جنت میں چلے جائیں گے، اور دوزخی ہیں تو عمل کر کے بھی کیا فائدہ؟ دوزخ میں جب جانا ہی ہے تو بغیر عمل کرے کے چلے جائیں گے۔ تو حضور کیا فرمایا؟ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرو، عمل کرتے رہو، عمل کا سلسلہ جاری رکھو، ہر شخص کے لیے وہی کام، وہی عمل آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کوئی جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جنتی ہے، تو اس کے لیے جنت کے کام آسان ہیں، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دینا آسان ہے، دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی دوزخ کے کاموں کے لیے دوزخی ہے، دوزخ کے کام اس کے لیے آسان ہے، قتل و غارت گری کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ اگر کوئی جہنمی ہے تو اس کے لیے جہنم کے کام آسان ہیں۔ تو بہرحال انسان کو عمل کرتے رہنا چاہیے، نیک عمل کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے لہذا اسی پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی حد تک اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے اتنی کوشش بندے کو ضرور کرنی چاہیے، نیک اعمال کی طرف رغبت رکھنا چاہیے تاکہ اس کا بھی شمار صالحین میں ہو، اور صالحین کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ حدیث نمبر 2214 باب ما جاء ان الاعمال بالخواتم حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق وان احدكم يجمع خلقه في بطن امه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه روحا ويؤمر ب40 يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى
ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع ثم یسبق علیہ الکتاب فیختم لہ بعمل اہل الجنۃ فیدخلها ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہ عنوان ہے، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، اسی لیے خاتمہ اچھا ہونا چاہیے، انسان کا حسن خاتمہ ہونا چاہیے، ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے، اور اسی کا اعتبار ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ جس پر ہوا اس کا اعتبار ہے۔ کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا الحمدللہ وہ مومن ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مومن رہ کر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو وہ کافر ہے، پھر دائمی جہنمی رہے گا، دائمی جہنمی رہے گا۔ اگر کوئی کافر ہے شروع سے ہی مرا بھی کفر پر تو کافر ہی ہے وہ، لیکن اگر مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق ہو گئی، ایمان لا لیا، تو پھر وہ مومن ہے۔ یہ ہے، اسی لیے حسن خاتمے کی دعا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صفی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن فرماتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے ہر ایک مومن کو چاہیے کہ وہ عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، جس کا عام طور پر اہتمام نہیں کیا جاتا، عوام تو عوام، خواص بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے اکثر، تو عصر کی 4 رکعت سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اولیاء کرام کی زیارت کرنا چاہیے۔ بزرگان دین اور صالحین کی زیارت کرنے سے بھی خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور خاتمہ خراب ہونے کی صورت کیا ہے؟ بزرگان دین کی توہین، ان کی بے حرمتی کرنے سے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بزرگان دین، صالحین اور اولیاء کرام کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اور عصر کی 4 رکعت سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے گا، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ سے ایک بوڑھی عورت نے جب پوچھا کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا بیل کی دم، غالباً ایسا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب پوچھا گیا ایک بزرگ سے کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا ایک گائے کی دم، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو سمجھو کہ میری داڑھی بہتر ہے، اور اگر میرا خاتمہ خدا نہ خواستہ ایمان پر نہیں ہوا تو سمجھو کہ وہ گائے بہتر ہے، وہ گائے کی دم بہتر ہے۔ تو ایمان پر خاتمہ یہ ایک مومن کے لیے ایک بنیادی اور اہم چیز ہے، اس کے بغیر آخرت کی نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہت بڑے مفسر متکلم حضرت سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے تفسیر کبیر، فلسفی علوم میں بھی انتہائی ماہر تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں، تو اس نیت سے اب حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس جو ظاہری علوم تھے، خاص طور پر عقلی علوم، ان کو نکال کر آپ روحانی علوم کا ان کو وارث اور اس کا مالک بنانا چاہتے تھے۔ تو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دوران امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، کوئی ایسی چیز ان کو محسوس ہو رہی ہے جو ان کے کانوں سے نکل رہی ہے۔ تو فوراً حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے سوال کیا پوچھا کہ کیا چیز میرے کانوں سے نکل رہی ہے؟ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ظاہری علوم ہے، عقلی علوم ہے، فلسفیانہ علوم جو آپ نے سیکھے ہیں، میں ان کو نکال کر باطنی علوم آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میں نے بڑی محنت سے یہ علوم حاصل کیے ہیں، اور اپنی پوری زندگی ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے وقف کر دی تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ علم ضائع ہو جائے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنا مرید نہ بنائیں، مجھے اپنی اسی حالت پر رہنے دیں۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مرید نہیں ہوئے، واپس ہو گئے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں قائم کی تھی۔ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کی دوسری دلیل یہ ہے، تیسری دلیل یہ ہے، ایسے اس طرح انہوں نے 360 دلائل قائم کیے تھے۔ لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے جب ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا خاتمہ خراب کرے اور ایمان سے اس کو ہٹا دے۔ تو اس وقت شیطان پہنچ گیا اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پہلی دلیل دیے، شیطان وہ دلیل توڑ دیا، کاٹ دیا، اس دلیل کا جواب دے دیا کہ آپ کی یہ دلیل کمزور ہے۔ اسی طرح شیطان نے ان کے 360 دلائل پورے ختم کر دیے، ہر دلیل کا جواب دے کر ان کی دلیل کو کاٹ دیا، ان کو لاجواب کر دیا۔ اب روح قبض ہونے والی ہے، روح نکلنے والی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے پورے دلائل دے دیا، اور شیطان پورے دلائل کو ان کے ختم کر دیا، کاٹ دیا، ہر دلیل کا جواب دے دیا۔ تو اس وقت حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، آپ پر
یہ حالت کشف منکشف ہو گئی ان کی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بذریعہ کشف آپ کو معلوم ہو گئی کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے اور شیطان ان کا خاتمہ خراب کرنے والا ہے، ایمان سے ہٹانے کی کوشش میں ہے۔ تو آپ لوٹے کا پانی، غالباً لوٹے کا پانی پھینک کر آپ فرمائے کہ اے راضی تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پہنچی فوراً انہوں نے شیطان سے کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ کہے اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اصل اعتبار ایمان پر خاتمہ ہونا ہے، خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تو وہ مومن ہے، اور خدا نخواستہ اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو وہ دائمی جہنمی ہے۔ تو یہاں اس واقعے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ بزرگان دین کے پاس جانے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اصل تزکیہ نفس کے لیے حاضر ہونا ہے، دنیاوی اغراض کے لیے حاضر نہیں ہونا ہے بزرگان دین کی بارگاہ میں، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہونا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے حاضر ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے حاضر ہونا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے زبردست جید عالم دین تھے، اس کے باوجود ایک صوفی بزرگ کی مدد سے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ 360 دلائل قائم کرنے کے باوجود شیطان ہر دلیل کو ان کی کار دیا، ختم کر دیا، ہر دلیل کا جواب دے دیا تھا۔ خدا نخواستہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ ان کی طرف نہ ہوتی تو وہ دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے، تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کفر پر مرنے سے بچا لیا، کفر پر انتقال ہونے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ بزرگان دین کے پاس جانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اصل اعتبار خاتمے کا ہے کہ بندے کا خاتمہ جس پر ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ پوری زندگی کفر میں گزری لیکن انتقال سے پہلے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے اس کو ایمان نصیب ہو گیا تو وہ اللہ کے پاس مومن ہے اور اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جی، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے کے لیے امام راضی آئے تھے، تو امام راضی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے ان کی مدد فرمائی۔ لیکن جو چیز ان کے کانوں کے ذریعے وہ نکل رہی تھی اور روحانی جو فائدے والی اور فائدہ پہنچانے والی جو بہترین جو چیزیں ہیں تو وہ ان کے اندر داخل کر رہے تھے، اور ظاہری جو علوم ہے وہ نکال رہے تھے۔ تو ظاہری علم ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھا علم وہ حاصل کر رہے تھے، لیکن وہ کانوں کے ذریعے وہ نکال رہے تھے اور روحانی فائدہ جاری کر رہے تھے۔ تو اس میں ایسا بظاہر تطبیق معلوم ہو رہی ہے کہ ایک فرق معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، یہ چیزیں جو ہے بتلانے کے لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کافی محنت کی اس کے اوپر، اور کافی جو ہے دلائل بھی جو ہے وہ قائم کیے۔ تو اب وہ جو بزرگ ہے جو ان کے اندر سے یہ چیزیں نکال رہے تھے اور پھر دوسرا جو ہے روحانی چیزیں ڈال رہے تھے، یہ بات تھوڑا سا بظاہر اصل بات یہ ہے، نہیں اصل بات یہ ہے کہ روحانی چیز اگر ان کے اندر داخل کرتے تب بھی وہ چیز بھی باقی رہتی۔ اصل بات یہ ہے کہ بھائی دین کو عقل کے تابع نہیں کرنا ہے۔ عقل ہماری نہیں مان رہی، یہ شریعت میں حکم ہے لیکن عقل تسلیم نہیں کری تو عقل کا دخل نہیں ہے وہاں پر۔ شرعی احکام کے آگے عقل کو بھی دخل دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، ختم، گردن جھکا دینا ہے، کیونکہ اسلام کے معنی خود ہیں اطاعت و فرما برداری کے، چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ تو عقلی علوم میں کیا ہوتا تھا، جیسے فلاں چیز ہے، آخرت کا تصور ہے، اس کو کیسا ثابت کرنا، عقلاء اور فلاسفہ جیسے ثابت کرتے ہیں اس طریقے پر، چونکہ اس دور میں فلسفہ بہت زیادہ داخل ہو گیا تھا تو علماء کرام کو اس علم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پڑی کہ بھئی عقلی دلائل کے ذریعے بھی ثابت کیا جائے کہ اللہ ایک ہے، اور آخرت کا تصور، انبیاء کا تصور، فرشتوں کا جو عقیدہ ہے، ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کا سہارا اس لیے لیے کہ لوگ عقلی دلائل کے ذریعے سمجھنے کے عادی ہو گئے تھے فلاسفہ کی وجہ سے۔ لیکن اسلام میں یہ چیز منع بھی تو نہیں ہے نا؟ منع نہیں ہے،
لیکن ہم اس کے اوپر انحصار نہیں کرنا ہے، انحصار نہیں کرنا ہے، ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں. جیسا کہ آپ مفتی صاحب سابق جو ہمارے دروس جو گزرے ہیں ترمذی شریف کے، اس میں الحمدللہ کئی بار یہ بات جو ہے الحمدللہ فرما چکے ہیں کہ اسلام نام ہے سر جھکا دینے کا. بغیر کسی دلیل کے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. ہمارا آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یعنی جتنے چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے بغیر کسی دلیل کے ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اسی کا نام اسلام ہے کہ اپنے سر کو جھکا دینا ہے، اللہ و رسول کی مکمل اطاعت کرنا ہے، اسی کا نام اسلام ہے. یہ الحمدللہ کئی بار درست میں موقع سے جیسا جیسا احادیث آئے آپ یہ جو ہے الحمدللہ فرمائیں. لیکن کیا یہ چیزیں جو ہے ظاہری طور پر جو اسلام کو تقویت پہنچاتی ہو، جیسا کہ آج غیر مسلم ہیں، یہ تو مسلمانوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ لوگوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جو بدھزم ہے، جو بدھسٹ کی جو پوجا کرنے والے ہیں، جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، مختصر یہ کہ کوئی کافر ہو، کوئی بھی کافر ہو، وہ لوگوں کے لیے جیسا کہ آج کل ایجوکیشن جو ماڈرن طبقہ ہے، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم ایس سی، بی ایس سی وغیرہ، جو پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، وہ لوگ بھی آج دین اسلام کو سائنس کے ذریعے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کو آپ سائنس کے ذریعے پروف کر کے بتائیے دین اسلام کو. ہاں، تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ سائنسی ایجادات بھی اسلام کی دین ہیں، اور اسلام کبھی کسی ایسی چیز سے منع نہیں کرتا جو اسلام کے اصول اور قواعد سے نہ ٹکراتی ہو. اسی لیے کہا گیا نا، بدعت وہ ہے جو سنت کے متصادم، سنت سے ٹکرانے والی ہو. ایک نئی چیز ایجاد ہوئی، اب چونکہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں نہیں تھی، لہٰذا ہم استعمال نہیں کریں گے، ورنہ اگر ایسا کہیں گے تو جینا ہی محال ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ایسی ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ سنت سے متصادم نہیں ہے، شریعت ٹکرانے والی نہیں ہے، اصول شریعت کے خلاف نہیں جا رہی ہیں. آج سائنسی ایجادات کی وجہ سے لوگوں کا یقین اور پختہ ہو رہا ہے، یعنی جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی آج وہ آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں. اب جیسے اولیاء کرام کرامات وغیرہ ہیں، اس سے اور تقویت مل رہی ہے دین اسلام کو کہ بھئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ساریہ رضی اللہ عنہ، جو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر میدان جنگ میں ہے، جنگ لڑ رہے ہیں. جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر رسول پر آپ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو ممبر پر سے دوران خطبہ آپ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل. تو یہ کتابوں میں یہ چیز محفوظ ہے. وہ صحابی آپ کی آواز سنے، آپ اتنی دور سے جنگ کا نقشہ ملاحظہ کیے اور ان کی رہبری کی، ان کی مدد کیے، ان کی امداد بھی کر رہے ہیں وہاں سے. یا ساریۃ الجبل، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا ساریۃ الجبل کہے تو پہاڑ کی پناہ میں آ گیا، یعنی پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لیے، پہاڑ کے قریب آ کر لڑے تو دشمنوں پر ان کو فتح حاصل ہوئی. تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے حضرت عمر کی آواز سنے. تو آج کی دنیا یقین نہیں کرتی تھی ان چیزوں کو. موبائل فون کے ذریعے وہ چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وائرلیس موبائل ہے، کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے اب امریکہ میں کوئی آپ کے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، دوست احباب، ان سے فون پر بات کر رہے ہیں، انقطاع بھی نہیں ہے اس میں، ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہو رہا ہو. تو کنیکشن یہ روحانی کنیکشن تھا ان کا. یہ جو ہے ظاہری مادی جو ترقی ہو چکی ہے، ان کی روحانی ترقی تھی وہ. تو روحانی ترقی کے ذریعے یہ کرامات، تو کرامات کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے سائنس کے ذریعے. البتہ اگر سائنس اسلام کے اصول اور قواعد کے خلاف جائے تو وہ ناقابل قبول ہے. جو چیز بھی دین اسلام میں ایجاد کی جائے اور وہ شریعت سے ٹکرا رہی ہو تو وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ اس سے پہلے میں ذہن سے نکل گیا، میرے ماں کے پیٹ میں جو ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سوائے میرے کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے رحم میں مطلب پیٹ میں کیا، کچھ ایسا فرماتا ہے. جی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ایک قیامت کا علم ہے اور ایک ما فی الارحام. لیکن یہ چیزیں، اس کا مطلب بیان کیا علماء کرام کے، خود سے نہیں جان سکتا بندہ. البتہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بتا دے، اپنے فضل و کرم سے کسی کو یہ علم عطا کر دے تو وہ بتا سکتا ہے. جیسا کہ ما فی الارحام کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے وصال کے وقت غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری زوجہ کو ایک لڑکی یا لڑکا ہونے والا تھا آپ کے وصال سے پہلے.
اس وقت پیٹ میں تھے، تو حضرت فرمائے تھے، نشاندہی کیے تھے وہ لڑکا ہے یا لڑکی. تو یہ مافل ارحام کا علم بزرگان دین بھی فرماتے تھے نا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا کہ بھائی میری جو میراث ہے اس میں آپ کا اتنا حصہ ہے، اور آپ کی بہن یا بھائی، بہرحال جو بھی تھے ذہن میں نہیں ہے میرے، لڑکا یا لڑکی کچھ تولد ہونے والی تھی تو نشاندہی کیے تولد ہونے سے پہلے، ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے آپ فرما دیے کہ ان کا بھی اس میں حصہ ہے، بلکہ فرمائے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو ان چیزوں کا علم بھی عطا فرماتا تھا. حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو بھی اولاد نہیں ہوئی تو آپ ایک بزرگ کی خدمت میں تحفہ بھیجی، کوئی چیز ہدیہ بھیجی کھانے کی، اور عرض کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ مجھے اولاد ہو. تو آپ فرمائے کہ ایک لڑکا ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا اور محافظ علوم فرقان ہوگا، فرمائے. تو ایک ایسی چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں، لڑکا ہوگا نہیں ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے چیز، کوئی ایک تو یہ اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں اور پھر نرینہ اولاد کی کہ بھئی ایک لڑکا ہوگا فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی خبر دیتے ہیں، ان چیزوں کا بھی ان کو علم اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، خود سے نہیں جانتے. اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا جو علم ہے وہ غیب کی جو خبر دیتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے بتانے سے ہے، اس وجہ سے کوئی شرک نہیں ہے اس میں. ہاں اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مستقل کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتے ہیں، یہ غلط ہے. اور ایسا تو ایک جاہل مسلمان بھی نہیں کہتا. ایسا اگر کسی کا عقیدہ ہو تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ حقیقی علم تو صرف اللہ کا ہے، اور بندوں کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے اور بندوں کا علم محدود ہے. اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ ایمان پہ خاتمے کے لیے غالباً حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک ایمان پر خاتمے کی گارنٹی و ضمانت ہے. اور ایک حضرت زکریا علیہ السلام جو تمام پیغمبروں کے پاس ملاقات کرے، دیکھیں قیامت کے قریب انتقال ہوگا، ایک پیغمبر ہے کچھ نام ہے ان کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ کشتی کا جو واقعہ ہے، دیکھیے آپ خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پہلے کئی انبیاء سے ملاقات کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ ایمان پر خاتمے کی کوئی ضمانت ہے، گارنٹی، ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی ضمانت ہے؟ تو کسی رسول نبی نے مجھے نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ایمان پر خاتمے کی گارنٹی ضمانت کی کوئی ایسا نسخہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرو میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ کر بتاتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسخہ قرآن پاک میں موجود ہے، وہ نسخہ قرآن پاک میں موجود ہے. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام تک، وہ اس کے بعد نہ شہید اللہ انہ لا الہ الا کی ایک آیت، وہ ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام تک. پھر اس کے بعد جو ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بغیر حساب تک، یہ ایک آیت. پھر آخری میں تین قل آخری کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ تلاوت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ میرے چھوٹے چچا حافظ و قاری 17 مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سید محمد عبد القادر الحسینی جیلانی پاشا حافظ اللہ، یہ چچا حضرت میرے کو فرمائے. یہ جامع نظامیہ کے ہمارے مفتی جلیل الدین نعیمی امجدی کو جیسی نام ہے، شیخ الحدیث تھے مفتی عبدالجلیل صاحب، بہرحال کوئی شیخ الحدیث تھے، وہ اچھے زبردست عالم دین تھے. تو ان سے چچا حضرت جو ہے پوچھا یہ
جی کہ حضرت کو ایسی ہے کیا قرآن یعنی ایمان پر خاتمے کی گارنٹی و زمانہ میں بولے تو وہ مفتی عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شیخ الحدیث، آپ چچا حضرت کو اس وقت یہ فرمائیں کہ میاں یہ حدیث شریف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 100% ایمان پر خاتمہ اور گارنٹی کی ضمانت ہے، شرط یہ ہے نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے جی ایسا نسخہ ہے یہ ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی ضمانت ہونے والا بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن میرے کو جو ہے نا اس سے ہٹ کے اس سے بھی آسان، اللہ آپ کی نسل میں برکت دے مفتی صاحب، بڑی پیاری بات فرمائے تھے آپ، اور میں کئی جگہ جو ہے تقاریروں میں بیانات میں یہ لوگوں سے جو ہے بیان بھی کیا ہوں، بولا بھی ہوں، بڑا آسان نسخہ آپ جو ہے فرمائیں جی کہ آپ یہ فرمائیں کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص حج کرے جی حج کرنے کے بعد میری زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی بولی جی تو آپ یہ فرمائیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی زیارت کر لیا تو یہ گارنٹی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہے جی، کیونکہ شفاعت حضور کے پاک علیہ السلام کی یہ بات ختم ہو گیا، ہمارا ایمان ہے تو اسی طریقے سے کئی اور ایک دو تین احادیث بھی فرمائیں کہ جو شخص یہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے ان کی شادی کرا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، تو کچھ ایسی چیزیں آپ فرمائیں تو اگر یہ بندہ یہ اعمال کر لیتا ہے تو اس کا ایمان کا خاتمہ یعنی خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا، اس کی گارنٹی ہے جی۔ تو اب ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، کیونکہ آج موجودہ زمانے میں ہمارے مسلمان بھائی ہو یا بہنیں ہوں کہ کروڑوں مسلمان نماز سے غافل ہیں، دور ہیں، کروڑوں مسلمان، جی اللہ سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، کروڑوں مسلمان نماز سے غافل ہیں۔ اب ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا کرنا ایک مشکل مسئلہ ہے، حالانکہ پڑھنا چاہیے، فرض نماز پڑھنا چاہیے، اس کے بعد 1 منٹ کا وظیفہ ہے، پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ جو بیان فرمائیں کیا ذہن کھولے آپ، اللہ آپ کی نسل میں برکت ہے مفتی، اتنا ذہن کھولے آپ کہ ایمان پر خاتمے کی بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ فرمائیں کہ بھائی یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو یہ بھی ایک ایمان پر خاتمے کی ضمانت اور گارنٹی ہے، کیونکہ رسول اللہ فرما دیے بات ماخل کا دخل نہیں ہے وہاں پر جی۔ تو اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس حال میں کہ آپ صادق اور مصدوق ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں اور آپ کی ہر بات سچی ہے، آپ کی تصدیق کی جاتی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کی جاتی ہے، 40 دن بعد گاڑھا خون بن جاتا ہے اور پھر 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، یعنی 120 دن میں انسان کی خلقت مکمل ہوتی ہے، جملہ 4 مہینے میں مکمل انسان تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں یعنی اس بچے کے رزق، عمر، عمل اور سعادت و شقاوت کے لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے 120 دن کے بعد، اور پھر 4 چیزوں کو اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے اور عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور سعید ہے یا شقی، جنتی ہے دوزخی، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی حدیث ہے، حدیث شریف، اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ابھی آپ نے قرآن کی آیت فرمایا کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا ماں کا پیٹ میں۔ نہیں، یہ 4 چیزیں نہیں ہیں۔ حدیث کے ذریعے کے بعد کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے علم عطا فرمائے۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں جی ہاں، وہ 5 چیزیں الگ ہے، یہ 4 چیزیں الگ ہے۔ 5 چیزوں کا جو ذکر آیا ہے قرآن میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہی ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ۔ البتہ اللہ تعالیٰ جس کو بتا دے، جیسے حضور پاک علیہ السلام قیامت کی نشانیاں بتائے، اور قیامت کا علم آپ کو بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے آپ کو، لیکن مخلوق کے سامنے، امت کے سامنے ظاہر کرنے سے روک دیا گیا۔ قیامت کیونکہ قرآن میں ہے کہ اچانک آئے گی، اب اگر بتا دیں گے وقت تو وہ اچانک نہیں رہیں گا، پھر اسی لیے آپ نہیں بتائیں۔ تو پھر اب سائنس جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ جو بتا رہی ہے، تو پھر اب اس کو ہم کیسا لیں گے؟ اب یہ بھی اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے بتا دیں، تو اب تو ہر شخص کو جو ہے یہ بات سورج کی طرح جو ہے معلوم ہو رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، تو پھر اب اس کو ہم وہی بولیں گے بھئی اللہ کے بتانے سے اب ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، یہ مادی ترقی کے ذریعے لوگ جان رہے ہیں، اس تک پہنچ رہے ہیں، بغیر آلات اور اسباب کے کوئی نہیں جان سکتا۔ سائنسدان بول سکتے کیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ
کو معلوم ہے ما فی الارحام کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ کو علم ہے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ذرائع کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جبکہ مخلوق ذریعے کی محتاج ہے۔ یہ پورے حالات ہٹا دیجئے، اس کے بعد بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے۔ تو اولیاء کرام جو بولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، ان کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، لوح محفوظ بھی ان کے پیش نظر ہو جاتا ہے، دیکھ کر وہ بتاتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث شریف سے یہ بھی بات جو ہے واضح ہو رہی ہے، اور سائنس بھی اس کو پروف کر چکی ہے جی، کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے 120 دن میں بچہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اب تمام کافروں کے لیے اسلام لانے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے آج جی۔ اور ایک بات، اس میں قیامت کا علم کا ذکر ہے 5 چیزوں میں، اور ما فی الارحام کا ذکر ہے، اور بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور ایک ہے کہ کون کہاں مرے گا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کون کل کیا کرے گا، آنے والے کل اس کے اعمال کیا ہوں گے، کیا کرے گا، وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے، اللہ تعالیٰ جن کو یہ علم عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے بتاتے ہیں، جہاں ضرورت پیش آتی ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ فرمائیں کہ سائنس جو ہے اب الحمدللہ دین اسلام کی حقانیت کو، صداقت کو جو ہے اور آشکار کر رہی ہے۔ جی، تو جو فرشتہ آتا ہے وہ روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، ایک تو روزی، عمر، عمل، سعادت اور شقاوت کے لکھنے کا اس کا حکم ہوتا ہے، سب چیزیں لکھ دیتا ہے۔ پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر الہی اس کی طرف سبقت کرتی ہے تو اس کا خاتمہ اہل جہنم کے اعمال پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی زندگی بھر، عمر بھر جہنمیوں کے جیسا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال پر ہوتا ہے، پس وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک شخص جو زندگی بھر نیکی کرتا ہے، اسلامی احکام پر عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے، تقدیر اس پر سبقت کر جاتی ہے، یعنی اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سرزد ہوتا ہے کوئی ایسا عمل اس سے ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، ہاں اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی متقی پرہیزگار رہتا ہے لیکن خدا نخواستہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو وہ جہنمی ہے۔ کوئی زندگی بھر کفر میں گزارا لیکن انتقال سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق نصیب ہوگی، جنت میں چلا جائے گا۔ جیسے حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک پارسی تھا، ایک بتوں کی پرستش کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا ایک پارسی تھا، لیکن رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس کے بیٹے کو ایک مرتبہ ڈانٹا، رمضان کے مہینے میں برسر عام لوگوں کے سامنے کھا رہا تھا دن کے وقت، تو باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھے نہیں معلوم یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، تو کم سے کم اس مہینے کا احترام تو کر، بلکہ اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ تو جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس نے رمضان کا احترام کیا تھا، اس کو کفر پر مرنے مت دو، ایمان کی تلقین کرو، تو مومن ہو گیا وہ شخص۔ تو پوری زندگی کفر میں گزری، اب بس اب انتقال کا وقت قریب ہے، روح قبض ہونے والی ہے، مومن ہو گئے، تو پوری زندگی ان کی، کیونکہ اسلام کی وجہ سے، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یجب ما قبلہ، یعنی اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام لانے سے پہلے کی جو زندگی تھی، جو گناہوں میں ملوث تھی، جو گناہ اس سے ہوئے تھے وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے نیک عمل اختیار کرنا چاہیے، تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2215، حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا الاعمش حدثنا زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وفي الباب عن ابي هريره وانس سمعت احمد بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول ما رايت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة والثوري عن الاعمش نحوه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن الاعمش عن زيد نحوه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی اور اسی کے مثل ذکر کیا
اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت مروی ہیں۔ احمد بن حسن کہتے ہیں میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میری آنکھوں نے یحییٰ بن سعید قطان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور ثوری نے اعمش سے اس کے مثل روایت کی، محمد بن علا نے وکیع کے واسطے سے، انہوں نے بوا سے اعمش حضرت زید سے اسی کے مثل حدیث روایت کی۔ حدیث نمبر 2216 باب ما جاء کل مولود یولد علی الفطرۃ۔ حدثنا محمد بن یحییٰ القطعی حدثنا عبد العزیز بن ربیعہ البنانی حدثنا اعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الملۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویشرکانہ قیل یا رسول اللہ فمن ہلک قبل ذلک قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین بہ۔ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یعنی ہر پیدا ہونے والے کے اندر اللہ تعالیٰ دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جب وہ پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے تابع ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں، مشرک ہیں مشرک بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ماحول کا اس پر اثر ہوتا ہے، ورنہ فی نفسی ہی اس کے اندر دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ ملت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے جوان ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، عقل مند ہونے سے پہلے جو انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے، ان کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کو کیا کرنا تھا، یعنی بڑے ہو کر وہ کیا کرنے والے تھے، کس دین کو اختیار کرنے والے تھے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے مشرکین کے بچوں کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہونے کی وجہ سے مشرک ہی کہلائیں گے، اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ بچے ہیں اور ہر بچے کے اندر دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فطرت پر پیدا فرماتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ مومن ہوں گے اور جنت میں جنتیوں کی خدمت گار کی حیثیت سے ان کی خدمت کریں گے، خادم رہیں گے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی توقف کرنا چاہیے، اللہ کو معلوم کہ وہ بڑے ہو کر کس دین کو اختیار کرنے والے تھے۔ بہرحال جمہور کا مسلک یہ ہے کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے جو ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے، عاقل نہیں ہوئے۔ حدیث نمبر 2217 حدثنا ابو قریب والحسین بن حریث قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه وقال يولد على الفطرة هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغيره عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يولد على الفطرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے ہم معنی روایت کرتے ہیں، لیکن وہاں یولد علی الملت کی جگہ یولد علی الفطرتی کے الفاظ ہیں۔ بہرحال دونوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ وغیرہ نے اعمش سے روایت بیان کی، انہوں نے ابو صالح کے واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کیا، اور اس میں یولد علی الفطرتی کے الفاظ ہیں، علی الملتی کے بجائے علی الفطرتی کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 2218 باب ما جاء لا يرد القدر الا الدعاء۔ حدثنا محمد بن حبیۃ الرازی وسعید بن یعقوب قال حدثنا یحییٰ بن الضریس عن ابی مودود عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان النہدی عن سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وفي الباب عن ابی اسید هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث یحییٰ بن الضریس وابو مودود اثنان احدهم يقال له فضة والآخر عبد العزیز بن ابی سلیمان احدهما بصری والآخر مدینی وکانا فی عصر واحد وابو مودود الذی روا هذا الحدیث اسمه فضة بصری۔ صرف دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس باب میں ابو سعید سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے، اور ہم اس کو صرف یحییٰ بن ضریس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ابو مودود دو ہیں، ابو مودود نام کے دو ہیں، ایک کا نام فضہ ہے اور دوسرے عبد العزیز بن ابی سلیمان ہیں اول الذکر، یعنی ابو مودود جن کا نام فضہ ہے بصری ہیں وہ، جبکہ دوسرے مدینہ کے رہنے والے ہیں، دونوں ہم عصر ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو مودود فضہ بصری ہیں۔ خالی ابو مودود آیا تھا ذکر تو اس کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں کہ یہاں ابو مودود سے مراد ابو مودود فضہ بصری ہیں۔ تو اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ
تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے اور انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی کرنے سے، بھلائی کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب عمر میں اضافے سے کیا مراد ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا نیکی کے ساتھ ذکر باقی رہتا ہے اس کے انتقال کے بعد بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہی ہونا بلکہ ضروری نہیں ہے، یہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیکی عمر میں اضافہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرے گا، ان کی سفارش کرے گا، ان کے کام آئے گا، تو اس کی عمر فلاں سے فلاں سن تک پہنچے گی اور اس کی عمر اتنی بڑھے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایک تشریح جو محدثین کرام فرمائے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا ذکر خیر جاری رہے گا، اس کو لوگ یاد رکھیں گے، یہ اصل چیز ہے۔ حدیث نمبر 2219 باب ما جاء ان القلوب بین اصبع الرحمن حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ آمنا بک وما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف شاء وفی الباب عن النواس بن سمعان وام سلمۃ وعائشہ وابی ذر هذا حدیث حسن صحیح وهكذا رواہ غیر واحد عن الاعمش عن ابی سفیان عن انس وروا بعضهم عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث ابی سفیان عن انس اصح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے، کیا آپ کو ہمارے دین سے پھر جانے کا ڈر ہے؟ یعنی ہم اللہ پر اور آپ کی ذات پر ایمان لائے اور جو کچھ احکام آپ لائے تھے ان پر ہم ایمان لائے، تو کیا آپ کو ڈر ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک دین اسلام سے ہٹ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح چاہے پھیر دے، یعنی اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اس باب میں نواس بن سمعان، ام سلمہ، عائشہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث پاک مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی طرح کئی راویوں نے اعمش سے بواس ابو سفیان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض نے اعمش سے بواس ابو سفیان و جابر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور ابو سفیان کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہے اور دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے، کیونکہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، جس طرف چاہے وہ پھیر دے سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس کی پناہ میں رہنا چاہیے، دین پر ثابت قدمی استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن تھے، نیکی کا کام کر رہے تھے، لیکن تقدیر غالب آ گئے اور خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں ہوا۔ جیسے بلعام ابن باعور کا بھی ایک واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انتہائی متقی پرہیزگار ایک عالم تھا وہ، تو بنی اسرائیل اس کو بہکائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا وہ۔ تو بنی اسرائیل اس کو بہکائے، پہلی مرتبہ تو نہیں مانا، شروع میں تو وہ انکار کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا۔ لیکن بنی اسرائیل اس کو لالچ دیے اور پیسوں کا لالچ دیے، حرص دلا کر اس کو بہرحال اس کو تیار کر لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کیا تو وہ اس کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس مقام و مرتبے سے اس کو گرا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، حالانکہ انتہائی متقی پرہیزگار تھا۔ تو بہرحال ایمان پر خاتمہ یہ بنیادی چیز ہے، اور ایمان پر ثابت قدمی، استقامت، دین پر جمے رہنا یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمان کی توفیق دی ہے اسی طرح ایمان پر ثابت قدم بھی رکھے۔ حدیث نمبر 2220 باب ما جاء ان اللہ کتب کتابا لأہل الجنة وأہل النار حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابي قبيل عن شفي بن مانع عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال تدرون وما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم
ثم اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا فقال اصحابه ففيما العمل يا رسول الله ان كان امر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وأن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کی ایک کتاب تیار کر دی، جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرست بن چکی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں میں کتاب لائے، اسی کا اس حدیث شریف میں تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے دست مبارک ہے، اس حال میں کہ آپ کے دست مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان 2 کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بتائے بغیر نہیں جان سکتے، یعنی ہم کو نہیں معلوم، البتہ آپ اگر بتائیں تو پھر ہم جان سکتے ہیں، آپ کے بتانے سے ہم کو علم حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں اشارہ کر کے ارشاد فرمایا یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے کتاب ہے، یعنی رب العالمین کی جانب سے کتاب ہے، اس میں جنتیوں اور ان کے آباء و اجداد اور قبائل کے نام مذکور ہیں، آخر میں ان کی میزان ہے، اب ان میں کبھی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی، یعنی ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے۔ جنتیوں کی ایک فہرست تیار کر دی گئی ہے، جنتیوں کے نام ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام تک بھی اس میں ذکر ہے، اور اس کا آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے، اس میں نہ کمی ہوگی، نہ اس میں سے کسی کو نکالا جائے گا اس فہرست میں سے، نہ کسی کو شامل کیا جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں اہل جہنم، ان کے آباء و اجداد اور قبائل کے نام ہیں، آخر میں ٹوٹل ہے اور اب کبھی بھی ان میں کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ دوزخیوں کی بھی ایک فہرست مرتب ہو چکی ہے جس میں نہ کسی نام کی کمی ہوگی اور نہ ہی کسی نام کا اضافہ کیا جائے گا۔ جہنمیوں کے نام بھی تیار کر دیے گئے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے بھی نام ہیں اور ان کے قبائل کے بھی نام ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انجام کار کے لکھنے سے فراغت ہو چکی ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرست بن چکی ہے، جو جنتی ہے اور جو دوزخی ہے وہ دوزخی ہے، جب یہ طے شدہ امر ہے تو اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جنتیوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں جائیں گے کسی بھی صورت میں، چاہے عمل کریں یا نہ کریں، اور اگر دوزخیوں کی فہرست میں اگر نام لکھا ہوا ہے تو عمل کر کے کیا فائدہ؟ جب جانا جہنم میں ہے تو پھر عمل کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیدھی راہ چلو، یعنی سیدھے راستے کو اختیار کرو، صراط مستقیم کو، اور میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت کے اعمال پر ہوگا، اگرچہ وہ زندگی بھر کیسا ہی عمل کرتا رہے، اور دوزخی کا خاتمہ عمل دوزخ پر ہوگا، دوزخ کے جہنم کے عمل پر ہوگا، اگرچہ کہ وہ زندگی بھر کیسا ہی عمل کیوں نہ کرتا رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان کتابوں کو پھینک دیا اور فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں سے فارغ ہو گیا، ایک جماعت جنتی ہے اور ایک جماعت دوزخی ہے۔ تو صحابہ نے جب عرض کیا کہ پھر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، استقامت کے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر، اور میانہ روی اختیار کرو اس میں، کیونکہ جو جنتی ہوتا ہے اس کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے، زندگی بھر اس کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو، زندگی بھر کفر میں کسی کی زندگی گزری، شرک میں گزری، یا مسلمان ہی تھا لیکن بدعملیوں میں گزری زندگی، لوگوں کو نقصان پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں، اللہ کی نافرمانی میں اور مخلوق کی ایذا رسانی میں، لیکن اگر وہ جنتی ہے تو اس کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے، اور اگر کوئی دوزخی ہے لیکن زندگی بھر متقی پرہیزگار رہا، جنتیوں کے اعمال کرتا رہا، تو اس کا خاتمہ اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے شدہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جنتیوں کی ایک جماعت ہے اور دوزخیوں کی ایک جماعت ہے، یہ لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ابتدا میں شرابی تھے اور قسم قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن اچانک ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، روزے کے پابند ہو جاتے ہیں، داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، شرعی داڑھی رکھتے ہیں، اور پھر کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ بظاہر ان کی اگر ابتدائی زندگی دیکھیں گے تو لوگ توبہ کر لیں گے ان کی زندگی دیکھ کر، لیکن اللہ کی توفیق جب ان کے شامل حال ہوتی ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، تو ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور جنتیوں کے اعمال پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو
زندگی بھر اچھے کام کرتے ہیں لیکن انتقال سے پہلے کچھ ایسی گڑبڑ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حدیث نمبر 2221 حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابي قبيل نحوه وفي الباب عن ابن عمر هذا حديث حسن صحيح غريب وابو قبيل اسمه حي بن هانئ۔ قتیبہ نے بکر بن مضر سے اور انہوں نے ابو قبیل سے اسی کی مثل روایت کی، اور اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابو قبیل کا نام حی بن ہانی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے حضور پاک علیہ الصلوۃ کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے، جنتیوں کی فہرست بھی معلوم ہے، جہنمیوں کی فہرست بھی معلوم ہے، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، آپ کو اس کا بھی علم ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ کے علم پر منافقین نے جب طعنا کیا، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبر جانتے ہیں جبکہ ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم کو نہیں پہچان رہے، ہم منافق ہیں لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جب انہوں نے طعنا دیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہو کر فرمائے کہ قوم کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ میرے علم کے بارے میں طعنا دیتے ہیں، طعنا کرتے ہیں۔ مجھ سے جو پوچھنا چاہو قیامت تک پوچھ لو، یعنی قیامت تک جو چیزیں واقع ہونے والی ہے جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے جن کے نسب کے بارے میں طعنا دیا جاتا تھا، جن کو مطعون کیا جاتا تھا، تو انہوں نے اٹھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ سے دریافت کیا کہ میرے والد کون ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ حذیفہ۔ پھر اور ایک منافق اٹھ کر کھڑا ہوا اور یہ دل میں سن کر کھڑا ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ ہمارے نفاق کو نہیں جانتے، میں پوچھوں گا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تو جب اٹھ کر پوچھا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ دوزخ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جب دیکھے کہ آپ جلال میں ہیں تو سب صحابہ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ سے عرض کیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آتے ہیں۔ جب اس کے بعد آپ نیچے اتر کر تشریف لائے تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جنتیوں کی بھی فہرست ہے، دوزخیوں کی بھی فہرست ہے، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے آپ جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ ترمذی شریف میں ہی غالباً ایک حدیث شریف گزری ہے یا آئے گی جنتیوں کے بیان میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو بھی میں جانتا ہوں اور اس کی یہ حالت ہوگی، اب اس کی تفصیل بیان فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ حدیث نمبر 2222 اخبرنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل کیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه بعمل صالح قبل الموت هذا حدیث صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو عمل پر لگا دیتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس سے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے موت سے پہلے اعمال صالحہ کی توفیق بخشتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو انتقال سے پہلے نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تیار کی ہوئی نعمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2223 باب ما جاء لا عدوى ولا حامة ولا صفرا حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان بن عمارة بن القعقاع حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا فقال اعرابي يا رسول الله البعير اجرب الحشفة يدبنه فيجرب الإبل كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اجرب الاول لا عدوى ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها وفي الباب عن ابي هريره وابن عباس وانس وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت ان اني لم ارى احدا اعلم من عبد الرحمن بن مهدي۔ یہ حدیث شریف طب کے بیان میں بھی گزر چکی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور حامہ اور سفر کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو توہم پرستی ہے لوگوں میں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں آفتیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، یہ سب اسلامی تصور نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے، دور جاہلیت کا تصور ہے۔ اور کوئی بیماری
پھیلتی نہیں، متعدی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو، جیسے عام طور پر لوگوں میں یہ توہم پرستی ہے، وہم ہے کہ جس کو بخار آیا اس کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تاکہ دوسرے کو بخار نہ آئے، تو اس تصور کو بھی ختم کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں آتی۔ ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارشی حشفے والا اونٹ دوسرے اونٹوں کے قریب ہوتا ہے، پھر وہ تمام اونٹوں کو خارشی بنا دیتا ہے، ایک اونٹ کو خارش ہوئی، کھجلی کی بیماری ہوئی تو اس سے دوسرے اونٹوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ بیماری متعدی ہوتی ہے کہتے ہیں، جس کو پہلے بخار آیا تو اس کو کس سے آیا؟ دوسرے شخص کو پہلے سے بخار آیا، یہ بیماری اس سے اس کو لگی تو پھر پہلے شخص کو کس کے پاس سے آئی؟ پہلی مرتبہ جو بیمار ہوا، مثال کے طور پر بخار شروع ہوا، سمجھے ایک کو بخار آیا، اب بولے کہ اس کی وجہ سے پھر دوسرے کو بھی آیا، تیسرے کو بھی آ گیا، چوتھے کو بھی آ گیا، تو پہلے کو کس کی وجہ سے آیا بخار؟ تو بیماری اور شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے اور شفا کا بھی وہی مالک ہے، اس سے دعا کرنی چاہیے، علاج معالجہ کرنا چاہیے، اور یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو بیماری آئی۔ نہ تو ایک بیمار سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے اور نہ ہی سفر کی کوئی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا فرمایا، پھر اس کی زندگی، رزق اور مصائب لکھ دیے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی نے فرماتے ہیں میں نے محمد بن عمرو صفوان ثقفی بصری کو کہتے ہوئے سنا کہ علی بن مدینی کہتے ہیں اگر مجھے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان کھڑا کر کے قسم دلائی جائے تو میں قسم کھا کر کہوں گا کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں دیکھا۔ ایک ناقد حدیث ہے عبد الرحمن بن مہدی، صحابی نہیں ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کی ثقافت، ان کی بزرگی اور ان کی شرافت اور علمی لیاقت بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر مقدس مقام کے درمیان بھی کھڑا کر کے مجھ سے قسم لی جائے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ان سے زیادہ جاننے والا میں نے نہیں دیکھا۔ تو حامہ رات کو ایک اڑنے والا ایک پرندہ ہے، بعض نے کہا الو ہے، سے بعض لوگ بدفالی لیتے تھے۔ سفر عربوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کے پیٹ میں ایک جانور ہے جو بھوک کے وقت تڑپتا ہے اور بعض اوقات انسان کی جان لے لیتا ہے۔ اچھا، سفر کے بارے میں سفر کا مہینہ مراد نہیں یہاں پر، بلکہ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان کے پیٹ میں ایک جانور ہے جو بھوک کے وقت تڑپتا ہے اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے انسان کی جان بھی چلے جاتی ہے، تو یہ تصور ختم کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے تصور۔ علاوہ ازیں عرب سفر کے مہینے میں بعض اوقات جنگ حرام سمجھتے اور بعض اوقات حلال، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ حرمت والے مہینے 4 ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے، ان 4 مہینوں میں سفر کا مہینہ داخل نہیں ہے۔ تو اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور سفر یعنی جو دور جاہلیت میں عرب کا عقیدہ تھا کہ انسان کے پیٹ میں ایک جانور ہوتا ہے جو بھوک کے وقت تڑپتا ہے اور کبھی کبھی وہ انسان کی جان بھی لے لیتا ہے، یہ بھی تصور غلط ہے۔ اور ایسے ہی وہ سفر کے مہینے کو عرب کبھی سفر کے مہینے میں جنگ کرنے کو حرام سمجھتے، کبھی حلال، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے، ان میں سفر کا مہینہ داخل نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کی متعدی نہیں ہوتی کا مطلب پھیلنے والی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلتی، نہیں لگتی، بلکہ بیماری اور شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کے دست قدرت میں ہے، وہ اگر چاہے تو شفا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے، ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے اور دوا ڈوری بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم الحمدللہ تقدیر کا بیان شروع کیے تھے، حدیث نمبر 2210 سے الحمدللہ حدیث نمبر 2223 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔